اب جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو یقیناً لگے گی کہ یہ لوگ اسٹوری بنا رہے ہیں، کیونکہ جھوٹی کہانی لگے گی وہ آپ کو، لیکن واقعی یہ ہوا ہے. آئی سویر یہ ہوا ہے کہ ہمیں کوئی 3-4 دن پہلے ایک بندی نے میسج کیا لاہور سے، اور کہتی ہے جی میں حدیقہ کہنے کی بہت بڑی فین ہوں، اور میں حدیقہ جس دن آئیں گی اس دن میں پروگرام میں آؤں گی. اچھا میرے یہاں سے کال گئی انہیں، تو ان کو یقین نہ آیا، کہنے کی نہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پہلے صحیح بتائیں، میری شائستہ سے بات کرا ہے، یہ واقعی گڈ مارننگ پاکستان ہے کہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ انہیں یقین نہیں، 2-4-5-6 دفعہ انہوں نے یہی کہا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی ہوں اور مجھے حدیقہ سے ملنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن پہلے میرے اسکرپٹ رائٹر بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ پتہ ہے بات کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ حدیقہ کی ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں. میں نے کہا ہیں؟ کہتے ہیں وہ حدیقہ انہی کے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور ریئلی یہ ہوا ہے، امیزنگلی یہ عجیب کہانی ہوئی ہے حدیقہ. یہ 100% بالکل ٹرو سٹوری ہے. اور یہ میں بلکہ اگر ایک سیلون پہ بھی ہم لوگ اکٹھے عظمیٰ پہ جاتے ہیں لاہور، ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی جب ہم نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ نا یہ بالکل آپ لوگوں نے کوئی ملی بھگت بنائی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ کیونکہ کوئی بھی سنے گا تو اس کو کہے گا کہ یہ کہانی ہے، بالکل کہانی گھڑی ہوئی کہانی ہے. مجھے اندر سے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا میں معروف کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گی کیسے؟ اور اس کو میں نے آلریڈی بتایا تھا کہ میں شائستہ کے شو پہ جا رہی ہوں اینڈ آئی نیڈ سم تھنگ پشتو، اور اس کو نہیں پتا تھا، اور اس کو میں نے بتایا کہ مجھے کچھ پشتو ٹائپ کی چیز چاہیے. اس نے مجھے کافی سارے وہ کافتان وغیرہ دکھائے کیونکہ اس کے ہینڈ پرنٹڈ مجھے دکھایا صبح کو معروف نے. تو میں نے کہا مجھے یہ پشتو ٹائپ کی یہ چیز چاہیے اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. اور فلورل ہے، اسپرنگ سیزن ہے، اور ذرا جانان بھی تھوڑا مجھے آج کل بڑا پاپولر ہے، اور میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گی تو آئی ووڈ لائک ٹو ویئر سم تھنگ پشتو. تو یہ بات ختم ہو گئی. 2 دن کے بعد اس کا مجھے بہت ہی ایکسائٹیڈلی فون آیا، آپ کو پتا ہے آپ کے پروگرام میں جا رہی ہوں. میں نے کہا واٹ؟ وہ ایس ایم ایس ہوا اور قرآن نازی ہوئی اور اس نے مجھے پوری کو اسٹوری بتائی. میں نے کہا تم نے ایک ایس ایم ایس بھیجا تھا یا کہیں 50-100 کتنے ایس ایم ایس بھیجے تھے جس میں سے قرآن نازی ہوئی؟ ایسے ہی گئے ہیں. حیرت کی بات ہے. اور ہم نے کہا نہیں بس جس بندی نے پہلے ایس ایم ایس کیا ہے ان کو بلا لو. اور مجھے نہیں پتا تھا سب سے پہلے ہمارا ایس ایم ایس آیا. حدیقہ کا دن بھی نہیں تھا کیونکہ کل ہم نے مانگے تھے نا. اور میں نے اس کو میسج کر کے کہا کہ دیکھو اگر انسان کا کانشنس کلیئر ہو، نیت اچھی ہو، اور اگر آپ باقی کسی چیز پہ کرنا چاہ رہے ہو لائف میں اپنے آپ کو پروموٹ بھی اور ایک پاتھ پہ آپ چل رہے ہیں تو دیکھو اللہ میاں تمہارے لیے رستے بنا رہا ہے. میں نے کہا معروف مطلب لک ایٹ دس از اے پلیٹ فارم where you can actually اچھا کل بھی ان کا یہ تھا کہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی. ریزن کیونکہ کل ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ لوگ بولیں، آپ بتائیں ہمیں، ایس ایم ایس کریں. تو جو کوئٹہ سے آپ کے جو میں بتا رہی ہوں 1085 ایس ایم ایس جن کے آئے ہیں وہ انہوں نے تھوڑا آنے، ہم نے فون کیا تھوڑا آنے میں ان کو پرابلم ہو رہی تھی. پھر میں نے زفران کو کہا کہ ان کو کلیئر کرو کہ ٹھیک ہے اب وہ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ آ نہیں رہے تو وہ آ سکتی ہیں. تو یہ قسمت ہی مطلب یہ قسمت کی تھی پھر بھی نہیں آتی. دیکھیں قسمت کیا کیا کر دیتی ہے. اتنی پرومسنگ ڈیزائنر ہے یہ، اور یہ ابھی بالکل ایک سٹارٹنگ انیشل اسٹیج پہ ہے. تو میں نے کہا یہ تو اللہ میاں نے تمہیں ایک ڈائریکٹ گیٹ وے دے سو دیٹ پیپل پچھلے دنوں میری ایگزیبیشن تھی تو حدیقہ جس یعنی آئی ہیں اور لائک اتنا ماشاء اللہ اپریشیٹ کرتی ہیں مجھے ہر اس میں کہ یعنی پھر میں ایک میرا یعنی مورل ویلیو اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے پھر ہوتا ہے کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور پتہ ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ دیکھو معروف تم اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم پینٹس کرتی ہو، ہینڈ پینٹ کرتی ہو، خوبصورت اور اتنی محنتی ہے. پہنا ہوا ہے یہ خود بھی ہینڈ کھڑے ہو کے ماڈلنگ تو کر دینا ذرا آپ کھڑے ہو نا پلیز. اٹس سو بیوٹیفل. اور اس کے جو اندر اس کی ساری اس کی جو لائننگ ہے اٹس آل ہینڈ پینٹڈ. میں دکھا سکتی ہوں نا؟ شور یہ پوری خود کی ہوئی ہے. جی ساری انہوں نے خود کیا ہوا پینٹ. ہاں میں نے کہا اتنی محنت کرتی ہے اور اللہ میاں نے تمہیں ایک رستہ دیا ہے سچ مچ ویسے تاکہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ نہ وہ بندہ منع کرتا کہ مجھے آنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یہ ہے میں اتنے گھنٹے پہنچوں گا. تو ہم نے کہا یہ تو یار بہت اسٹائل ہے. اور یہ معروف حدیث جو ہیں یہ ابھی بالکل اپنا آؤٹ لیٹ بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی لانچ بھی ہوگی، ریبن کٹنگ سیریمنی بھی ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کالز لیتے ہیں جی آپ کے لیے. اور معروف اب کوشچن پوچھ لیں. حدیقہ کی بڑی فین بھی ہیں اور حدیقہ کی ڈیزائنر بھی ہو گئی ہیں. اچھا جی مہناز سے کال لیتے ہیں. مہناز سے سوال پوچھتے ہیں، وہ انٹرسٹنگ سوال جس پر آج حدیقہ اپنا وہ والا ڈریس دینے جا رہی ہیں جنہوں نے جانان کے اس میں پہنا ہے ویڈیو میں. جی السلام علیکم. ہلو جی مہناز. جی میرا حدیقہ سے بات کرنی ہے. جی مہناز کیسی ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. اب رات کو سو رہی ہوں، آپ کا موبائل بجے
हेलो आप जी, सो रही हो, आपका मोबाइल बजे। अच्छा किसी फैन का फोन हो, बोल रहे हेलो विल जी, यू जी। मैरी मी? Will you, अल्लाह अकबर। क्या सो करें? रही हो आप, उठे हो, विल यू मैरी मी हो जाए। महनाज, एक तो बात ये कि मेरा फैन के पास नंबर नहीं होगा, भाई अदरवाइज चला नहीं, गया अगर गाना। करे भाई, अगर अगर तो मेरा फोन साइलेंट पे ही होता है अक्सर। यार वो कह रही है अगर अगर कर ले तो हो जाए। हाँ, सवाल पूछ ले तो आप क्या विल कहें? यू मैरी मी? हाँ, नहीं, मैं कहूंगी नो। क्यों? सिंपल नो, क्योंकि फैन के साथ किस ना ना, हम कहेंगे पहले नादे के पास आए, फादर अप्रूवल। नहीं, सबसे पहले मैं एज भी पूछूंगी ना, क्योंकि अब एज के मसले भी है ना। हाँ, अब कोई मतलब मुझे 22 साल का बच्चा अगर मुझे प्रपोज कर ये भी देता हो है, सकता है। यूँ तो है ना, तो मैं अपने से छोटे से तो नहीं कर सकती ना। तो मुझे बस सही है। शादी तो देख ले, अब 22 साल वाले की वैकेंसी तो नहीं। बिल्कुल नहीं है, वन हैज टू बी 35 प्लस भाई। ठीक है जी, यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। किस किस्म का वैसे क्वेश्चन वैसे बड़ा है ना। फोन आया और मैं सो रही हूँ, यानी कि आप यानी सिचुएशन भी देखे ना, कि मैं सो रही हूँ, यानी होश में भी नहीं हूँ बेसिकली। अच्छा जी, अब आप बताओ।